بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں نے عرب کے اندر جو آخری جنگ لڑی اس کو جنگ حنین اور جنگ حوازن کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی جنگ کا نام ہے اور حنین کی جگہ یہ جنگ لڑی گئی، اور حنین مکے اور طائف کے درمیان میں ایک وادی ہے۔ ارد گرد کے لوگوں کے دل کے اندر اور پختگی کے ساتھ اسلام کی عظمت بیٹھ گئی، لیکن حوازن کے لوگوں کے رویے مختلف ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مکے والوں نے اور ارد گرد والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مسلمان ہو گئے اور شکست کھا لی، لیکن ہم آخری دم تک مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ انہوں نے ایک بڑی فوج تیار کی اور اس کے اندر اپنا تمام مال بھی لے کر آئے، اپنے بچے بیویاں بھی ساتھ لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام کو پتا چلا تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب پتا چلا کہ وہ جنگ کی پکی تیاری کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے مکے والا لشکر ہی ان کی طرف لے کر گئے، اور اس لشکر کے اندر کچھ چیزیں مختلف تھی کہ 10,000 تو وہی انصار اور مہاجرین تھے، اور 2,000 نئے مسلمان اور چند کفار بھی ساتھ تھے۔ لیکن چند صحابہ کرام نے یہ کہہ دیا کہ اس جنگ میں ہم اتنا بڑا لشکر لے کر جا رہے ہیں، یقینی طور پر ہماری ہی فتح ہے۔ انہوں نے یہ خوش فہمی پال لی، یہ اللہ رسول کو پسند نہ آئی۔ جیسے ہی وہ اس جنگ میں پہنچے، اور پہنچتے ہی ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی تھی تو پہاڑوں پر حوازن کے لوگوں نے تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیے۔ جو نئے نئے مسلمان تھے انہوں نے بھاگنا شروع کیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے جو انصار و مہاجرین تھے ان میں سے بھی اکثر بھاگ نکلے، انصار و مہاجرین میں سے بھی اکثر واپس ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور چند آپ کے جان نثار آپ کے ساتھ رہے، اور نبی علیہ السلام زور زور سے پکار رہے ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور تلوار لے کر آگے جا رہے ہیں۔ اور حضرت عباس نے آپ کا اونٹ روکا تو نبی علیہ السلام اونٹ سے اتر کر کفار کے لشکر کی طرف تلوار لے کر چلے گئے۔ ایسی ثابت قدمی دنیا میں نہیں ملے گی کہ ساری فوج پیچھے کی طرف جا رہی ہے، حضور اکیلے دشمن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ حضور خود فرماتے تھے کہ بہادری میں عزت ہے، بزدلی میں شرمندگی ہے، اور آگے جانا اور جنگ کرنا ہی مردانگی ہے۔ تو نبی علیہ السلام مردوں کی طرح آگے جا رہے تھے، تو حضرت عباس آوازیں لگا رہے تھے، اے انصار، اے مہاجرین، حضور کو چھوڑ کر نہ جاؤ، حضور جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو انصار و مہاجرین نے یہ رویہ رکھا کہ آواز سنتے ہی پلٹ پڑے، یہاں تک کہ اگر کسی کی سواری نہیں رکی تو انہوں نے اس سواری کو چھوڑا، اور جو زرہ پہنی ہوئی تھی اس کو بھی چھوڑا، اور حضور کے لیے واپس آ گئے۔ اور پھر اسی جنگ کے اندر سب کے سب فاتح بنے، اور اسی جنگ کا واقعہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حنین کا دن یاد کرو، جب تم نے اپنے لشکر پر نازا ہوئے اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ کی گئی، اور تم بھاگ نکلے، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر لشکر اتارا، تسکین اتارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سزا دی۔ اور حوازن کے جو لوگ تھے ان میں بے شمار مال غنیمت آیا، بے شمار قیدی آئے، اور ان کے جو لوگ تھے بھاگ کر ایک قلعہ اوتاس میں چلے گئے اور طائف میں چلے گئے۔ طائف کے لوگ بڑے سخت تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اپنے قلعے کے اندر 1 سال کا خرد و نوش جمع کیا ہوا تھا، تو مسلمانوں نے چند دن محاصرہ کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے جعرانہ مقام پر آ کر مال غنیمت تقسیم کرنے لگے، اور مال غنیمت کی تعداد بہت زیادہ تھی، 24,000 اونٹ تھے، 40,000 بکریاں تھیں، کئی من چاندی تھا، اور 6,000 قیدی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سارے مال غنیمت کے بدلے کچھ دن انتظار کیا، مال غنیمت کو تقسیم نہ کیا۔ 10 دن انتظار کے بعد نبی علیہ السلام نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، اور اس میں بے شمار حصہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مکے کے لوگوں کو عطا کیا۔
اور یہاں جب نبی علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کر دیا تو جو حوازن کے لوگ تھے وہ آئے، انہوں نے کہا جناب اس علاقے میں، طائف کے علاقے میں آپ کی والدہ حلیمہ سعدیہ رہتی ہے، جن لوگوں کو آپ نے قید کیا ہے ان میں آپ کے رضائی رشتہ دار ہیں، کوئی خالہ ہے، کوئی پھپھی ہے، کوئی بہنیں ہیں، اور بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کر دیا تھا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ کبھی کسی عرب نے اپنے خاندان والوں کو قید نہیں کیا، اپنے خاندان والوں کو لونڈی اور قیدی نہیں بنایا۔ روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز کے وقت تمام کو کہا کہ یہ میرے خاندان والے ہیں، ان کو آزاد کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان سنتے ہی صحابہ کرام نے آزاد کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی رضا سے تم نے ان کو آزاد کرنا ہے، کیونکہ اب تم اس کے مالک ہو۔ یہ حضور کا انصاف تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کسی پہ زبردستی فیصلے نہیں نافذ کیے جاتے۔ اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اپنے اپنے قبیلے کے سرداروں کے ذریعے مجھے بتاؤ کہ تم نے آزادی جن کو بھی دی ہے کیا اپنی رضا کے لیے دی ہے؟ ان کے سردار آ کر حضور کو بتاتے رہے جی ہاں۔ پھر ایک واقعہ یہ بھی بعض کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کی ایک ہمشیرہ حضرت شیمہ بھی تھی، تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور یہ نبی علیہ السلام کو بچپن میں کھلاتی رہی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے کہنے پہ بھی تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اور مال واپس کر دیا۔ اور اس سے پہلے جب نبی علیہ السلام نے مکے والوں کو مال دیا تھا، اونٹ تقسیم کیے تھے، ان میں اونٹ اس طرح تقسیم کی، کسی کو 300 اونٹ بھی دیے، کسی کو 100 دیے، کسی کو 200 دیے۔ تو انصار کے نوجوان لڑکوں نے کہا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا حضور مکے میں رہیں گے؟ حضور نے اپنے رشتہ داروں کو اتنا مال دے دیا، اور حتیٰ کہ جو نئے نئے لڑکے تھے ان سے جذبات میں یہاں کے الفاظ نکل گئے۔ کہا کہ حضور جب جنگ ہوتی ہے ہم ہوتے ہیں، اور اگر جنگ نہ ہو اور اب مال غنیمت کی باری آئے تو مکے والوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کو جب یہ باتیں پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انصار کو جمع کیا اور فرمایا سنو، کیا تم پہلے گمراہ نہیں تھے؟ میری وجہ سے تمہیں ہدایت ملی۔ کیا تم آپس میں لڑتے جگڑتے نہیں تھے؟ میری وجہ سے تمہارا اتحاد اور اتفاق ہوا۔ اور تم غریب تھے، میری وجہ سے مالدار ہوئے۔ تو انہوں نے سب جملوں میں یہی کہا کہ حضور آپ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ انصار کے جو سردار تھے انہوں نے کہا حضور یہ غلطی ہمارے نوجوانوں سے ہے، کسی سردار نے کسی بڑے نے ایسی بات نہیں کہی۔ تو حضور نے ان کو کہا کہ تم یہ نہ کہو کہ میرا تم پر احسان ہے، بلکہ یہ کہو کہ اے محمد تمہیں تمہارے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تھا تو ہم نے پناہ دی، تمہیں شہر سے نکال دیا گیا تھا تو تم ہمارے پاس آئے، اور تمہیں جو بھی معاملہ پیش آیا اور ہم نے مدد کی۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح کے جملے دہرائے اور پھر کہا کہ اے انصاریو بتاؤ کیا یہ تمہیں پسند ہے کہ مکے والوں کو مال غنیمت مل رہا ہے، اونٹ مل رہے ہیں، بکریاں مل رہی ہیں، چاندی مل رہا ہے، اور تمہیں اللہ کا رسول مل رہا ہے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے بھی دعائیں کی۔ اور پھر جب نبی علیہ السلام نے یہ جملے دہرائے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، تو انصار اتنا روئے کہ بعض کی داڑیاں بھی گئیں کہ حضور ہمیں صرف آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیں مال غنیمت نہیں چاہیے۔ انہوں نے چیخیں ماری اور روئے، کہا کہ حضور ہم صرف آپ کے غلام رہنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ پھر نبی علیہ السلام کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ آج تک مدینے کے لوگ مالدار ہی ہیں۔